نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یا میری آواز بغیر مائک کے پہلے پہنچتی تھی پوری مسجد میں. آج بتانا چاہتے ہیں بھائی سر پہلے اصل میں مکمل بات تو مفتی صاحب کی ہوگی انشاءاللہ. حضرت کا حکم ہے اس لیے. اور مولانا اسلام الدین صاحب نے بہت خلاصے کے ساتھ اشعار وغیرہ پڑھ دیے ہیں اور سب کے دلوں میں جان پیدا کر دی ہے, سب کو جھوڑ دیا ہے, زندہ کر دیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ بڑی غفلت میں ہیں, قرآن کریم سے ہم بہت دور ہیں. اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا جیل سے آئے اور جب بمبئی میں آئے تو پہلی ملاقات جب مولانا ابوالکلام آزاد سے ہوئی. اس کے بعد شیخ الہند رحمۃ اللہ فرمایا کہ لوگوں میری آنکھیں بند تھی, میں نے اپنی پوری زندگی فقہ حدیث اس پہ گزار دی, قرآن کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں گیا, اور قرآن کی طرف دھیان دلوایا ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے. اب قرآن پر محنت ہونی ہے, قرآن کو سمجھنا ہے, قرآن کی برکات بے شمار ہے. آج جس شخصیت کے تعلق سے احتجاج تھا پری پنڈری میں ان کے بیانات کو بہت دن سے ڈھونڈ رہا تھا. انہوں نے فرمایا کہ بنارس ہندو یونیورسٹی میں ایک پروفیسر ہے, ہندو ہے. وہ کہنے لگے مولانا جب میں نے قرآن کی تفسیر پڑھی, تفسیر کون پڑھ رہا ہے؟ ہندو پڑھ رہا ہے. اور وہ مولانا سے کہہ رہا ہے کہ جب میں نے آیتیں پڑھی کہ جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا اور 40 دن کے بعد جب سمندر کے کنارے ان کو اگل دیا تو چمڑیاں بہت ڈھیلی پڑ گئی تھی اور بہت لاغر کمزور ہو گئے تھے, تو قرآن اللہ نے کہا وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ, ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے کدو کا درخت اگا دیا. تو میں چکر پڑ گیا کہ کدو کا درخت کیوں؟ تو میں ریسرچ کرتے اس نتیجے پر پہنچا کہ سائنسدان نے لکھا ہے کہ جہاں پر کدو کا درخت ہوتا ہے وہاں پر بھونگے, بھینگے, چیونٹی, مکھے نہیں ہوا کرتے ہیں. تو کیڑے مکوڑوں سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کدو کا درخت اگا دیا. مولانا کریم صدیقی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ غیر مسلموں کو دعوت کری اپنے گھر میں, اور سردی کا زمانہ, یو پی میں مکھیاں بہت ہو جاتی ہیں. وہ مکھیاں سردی کے زمانے میں پنکھا چلنا ہے اور سردی بڑھ جائے گی, وہاں کی سردی کے ماشاء اللہ مولانا بہت ٹینشن میں ہے کہ مکھیوں کو کیسے بھگایا جائے. ان کا خیال گیا اس آیت کے اوپر وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ. تو مولانا کہتے ہیں کہ میں نے اس آیت کی تلاوت شروع کی لیکن مکھی بھاگی نہیں. میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ میرے مخرج میں کمی ہو, میرے تجوید میں کمی ہو. تو میں نے اخفا اور اظہار کا خیال کیا اور غننے کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ جب میں نے پڑھی, چند ہی بار پڑھی میں نے اور آہستہ پڑھی, ساری مکھیاں بھاگ گئی, ساری مکھیاں بھاگ گئی. جس نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اس سے پہلے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ, اگر مچھلی کے پیٹ میں وہ مجھے یاد نہ کرتے تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے. وہ یاد کیا کرنا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیری ذات پاک ہے, تو ہی معبود ہے, ظالم تو میں خود ہوں, میں نے اپنا پر ظلم کیا ہے. یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے. غلطی آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی تو اللہ پر الزام نہیں ڈالا, شیطان پہ نہیں ڈالا. ربنا ظلمنا انفسنا, اپنے آپ کو قصوروار کہہ دیا. اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی, اللہ نے معاف کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادائیں بڑی پسند آتی ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنے کلام میں بھر دیا ہے. اور یاد رکھیں کلام جب پڑھیں گے, آپ سنیں گے, سمجھیں گے تو آپ کا دل ٹھیک ہوگا. آج ہمارا جسم ٹھیک ہے, دل ٹھیک نہیں ہے. جسم ٹھیک ہے, نماز میں ہم ایک لائن میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن دل ملے ہوئے نہیں ہوتے ہیں. جسم ملے ہوئے ہیں لیکن دل ملے ہوئے نہیں ہیں. صحابہ کرام قرآن پہ عمل کرتے تھے, قرآن پڑھتے تھے, سمجھتے تھے, عمل کرتے تھے, ان کے دل بھی ملے ہوئے تھے. اور کیسے دل ملے ہوئے تھے؟ سیدنا حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ خواب دیکھ رہا تھا. زمانہ تھا عمر فاروق کا, زمانہ خلافت ہے عمر فاروق کا, اور میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی, اور جب حضور نے نماز ختم کی تو ایک چھوٹی سی لڑکی ایک پیالہ کٹورا لائی جس میں کھجور ہے,
اور حضور نے سب کو کھجور دینا شروع کیا. اور خواب میں جب میرا نمبر آیا تو میں نے وہ جب کھجور کھائی تو بڑا مزہ آیا. تو میں نے سوچا کہ میں دوسری بھی کھجور مانگ لوں. میری آنکھ کھل گئی اور اذان ہوئی فجر کی. خواب ہو گیا. میں نے اس خواب کا تذکرہ بی بی فاطمہ سے بھی نہیں کیا. اذان ہو گئی, میں گیا نماز پڑھنے کے لیے. عمر فاروق نے نماز پڑھائی. اب وہی سلسلہ ہو رہا ہے. جب سلام پھیرے تو اور سلام پھیرنے کے بعد وہ کھجور کا سلسلہ, بچی لائی کھجور اور جب سب کو دیا اور جب نمبر آیا حضرت علی کا, حضرت علی نے کھجور لی اور کھائی اور کہا یا امیر المومنین ایک کھجور اور دیجئے. عمر فاروق کہتے ہیں کہ حضور نے تجھے ایک دن میں دو کیسے دے دوں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ واللہ میں نے اس خواب کا تذکرہ کسی سے نہیں کیا, آپ کو خبر کیسے لگ گئی. عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ہمارے دل ملے ہوئے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کے ذریعے سے مجھے خبر کر دی ہے کہ تم نے خواب یہ دیکھا. صحابہ کے دل ملے ہوئے. اب تو کبھی حسد کی شکار ہے, بغض کے شکار ہے, کپٹ کی شکار ہے. اور خاص طور سے میں ایک بات کہوں کہ جس امام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں ہم اسی کی خامیاں تلاش کرتے رہتے ہیں. جس سے ہمیں قرآن ملتا ہے, جو ہمارے بچوں کے دین اسلام کی حفاظت کر رہا ہے, اللہ اس کے ذریعے سے کر رہا ہے. ذریعہ یہی ہے, ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. اللہ پاک نے علم جو دیا ہے, مولانا ابراہیم دیولا صاحب دامت برکاتہ 10-12 سال پرانی بات ہے, جوگیشوری میں آئے اور بیان میں کہا کہ دیکھو اکرام مسلم میں جو ہم بیان کرتے ہیں کہ علماء کی قدر کرنا, تو علماء کی قدر سے مراد صرف تبلیغی علماء نہیں ہے, سنی بھی ہے, شیعہ بھی ہے, اہل حدیث بھی ہے, کسی بھی مکتب فکر کا عالم ہو, ہماری ذمہ داری ہے ان کی قدر کرنا. جب دوسرے علماء کی قدر کرنا تو ہمیں اپنی علماء کی کیسے قدر کرنی چاہیے. اور یاد رکھیں, اگر غلط فہمی کے شکار ہیں ہدایت مل جائے گی حقیقت معلوم ہونے پر, اگر حسد کے شکار ہیں ہدایت نہیں ملتی ہے. مکہ مکرمہ میں ایک عورت بڑھیا غلط فہمی کے شکار ہو گئی, گٹھڑی باندھی اور جانے لگی. لیکن جب حضور سے ملاقات ہوئی, جب حضور سے بات سنی, پہلے حضور کے بارے میں سنی تھی, کسی اور سے سنی تھی تو مکہ چھوڑ رہی ہے, لیکن جب حضور سے سنی تو مکہ رہنے پر تیار ہو گئی ہے. تو منافقین, علماء فرماتے ہیں کہ عیسائی اور یہودی ان دونوں میں یہی فرق ہے کہ عیسائی غلط فہمی کے شکار ہیں, جب انہیں حقیقت کا پتہ چلتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں. یہودی حسد کے شکار ہیں, انہیں پتہ ہے لیکن اسی لیے انہیں ہدایت نہیں ملتی ہے. یہودیوں کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی کا کیا مقام ہے, یہ آخری نبی ہے. تو غلط فہمی کا اگر شکار ہے تو اس کو ہم دور کر لیں, اپنے دلوں کا علاج کر لیں, اور دل کا علاج اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام میں ہی دل کا علاج ہے. بلکہ مولانا یونس پالپوری فرماتے ہیں کہ مرتبہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے میں مکہ مکرمہ میں حضرت مولانا سعود الشریم عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے, بلکہ بیٹھ کے تھوڑا سا وقت تھا, میں بھی بیٹھا تو بات چل رہی تھی. ایک عربی آیا اور کہا کہ یہ دعوتی آدمی ہے, جماعتی ہیں, یہ جماعت میں نکلنے کے لیے کہتے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے. سعود الشریم سوال کیا. اب سعود الشریم گھڑی دیکھ رہے ہیں. مولانا یونس پالپوری نے کہا کہ جواب دیجیے آپ. تو مولانا سعود الشریم نے کہا کہ تو اپنے دل سے فتویٰ پوچھ لے. اس عربی سے کہا سب سے بڑا مفتی انسان کا دل ہے, دل سے پوچھ لے. اور جب چلنے لگے تو کہا نکلنے میں بھلائی ہے, نکلنے میں بھلائی ہے. اور نماز عشاء کی نماز میں دعوت والی آیت تلاوت کی. تو مولانا یونس پالپوری کہتے ہیں کہ سعود الشریم کہنے لگے مجھے یہاں تکلیف ہو رہی ہے. تو میں نے کہا کہ فلاں آیت پڑھ لیجیے, اللہ آپ کو شفا دے گا. کہا اس آیت سے؟ کہا جی. کہا کل قرآن شفا, پورا قرآن شفا ہے. اس آیت سے کیا مطلب ہے؟ یہ عربی کا ایمان ہوتا ہے, عرب کا ایمان ہے کہ پورا قرآن شفا ہے. شفاء للناس ہدی للناس, اللہ پاک نے اپنے کلام میں شفا رکھی. اس لیے قدر کریں, علماء کی قدر کریں. یاد رکھیں اللہ پاک اسی کو علم دیتا ہے. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا, اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے اس کتاب کے لیے تم بندوں میں انتخاب کرتا ہوں, چناؤ کرتا ہوں. یہ بندہ میرے کتاب کے لائق ہے. یہ بندہ, مدرسے میں بے شمار بچے جاتے ہیں, سارے حافظ عالم نہیں بنتے ہیں, بہت کم بنتے ہیں, اور بہت سارے بن کے آتے ہیں تو لگ جاتے ہیں, بہت کم اس کام میں لگتے ہیں. جو لگتے ہیں اللہ پاک ان کا چناؤ کرتا ہے. وجتباکم, ہماری ذمہ داری ہم ایسے لوگوں کی قدر کریں. اور قدر سے مراد یہ ہے السلام علیکم, باہر سلام کر دیا تو سلام کرنا قدر نہیں ہے, بلکہ ہم تو سلام بھی کرتے تو سلام منافق جیسا ہوتا ہے. زبان سے کہتے ہیں کہ ہم, میری طرف سے آپ محفوظ ہیں, لیکن دل میں
بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں. اسی لیے مولانا نظام الدین پیپل والے کہنے لگے ایک مرتبہ کہ آج کا امتی کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں اس امام کے پیچھے اور نماز کے بعد ہاتھ دھو کے پڑھتا ہوں اس امام کے پیچھے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہم امام کی نماز پڑھتے ہیں ویسے باہر بھی ہم قدر کریں ایسی جیسے ہم نماز میں کرتے ہیں. کر گئے انشاءاللہ. اللہ اپنے کلام کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. زیادہ ہو گیا. نہیں